انہی سوالوں میں ایک سوال ایسا ہے، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، بس توجہ سے سنیے گا۔ انہی سوال میں سے ایک سوال ایسا ہے کہ جب کوئی کسی کا پیارا، کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، مرحوم ہو جاتا ہے، تو اسی کے نام پر تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی ہے، صدقات بھی دیے جاتے ہیں، خیرات بھی ہو رہی ہے، یہ سب اعمال انجام پاتے ہیں اس مرنے والے کے نام پر۔ اب سوال یہ ہے، اتنے سارے اعمال انجام پانے کے بعد بھی پھر بھی سال ثواب کے لیے ذکر آل محمد کے انعقاد کی ضرورت کیوں؟ کوئی کسی کا اپنا، کوئی کسی کا پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسی کے نام پر لاتعداد اعمال، تلاوت قرآن مجید، صدقات، خیرات، یہ سب اعمال انجام دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس مرحوم کے لیے، اس مرحوم کے نام پر یہ مجلس حسین کا انعقاد کیوں؟ اب مثال سے بات کو واضح کرتا چلوں، میں نے اپنے مرحوم کے نام پر پکوان پکایا، کھانا پکایا اور اس کھانے پہ فاتحہ دی، تو یہ کھانا اللہ کے ہاں نہیں پہنچا۔ بہت توجہ، میں نے اپنے مرحوم کے نام پہ کھانا پکایا، اس کھانے پہ فاتحہ دی، تو یہ کھانا اللہ کے ہاں نہیں پہنچا۔ میں نے اپنے مرحوم کے نام پر لباس خیرات کیا، تو یہ لباس اللہ کے یہاں نہیں پہنچا۔ میں نے اپنے مرحوم کے نام پر رقم خیرات کی، تو یہ رقم اللہ کے یہاں نہیں پہنچی۔ تو ہو سکتا ہے میرے اس مجلس کے بعد میرا کوئی عزیز مجھ سے پوچھ پڑے، جناب فاضل صاحب مجھ سے پوچھ پڑے کہ مولانا جب کچھ پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو آپ کو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس مجلس میں سے مجھے کوئی بزرگ یہ بتائے کہ اللہ کھانا نہیں، اللہ لباس نہیں، اللہ رقم نہیں، اس کا نعم البدل وہاں فراہم کرتا ہے۔ تو بس عزیزوں، ذکر حسین کی انعقاد کی ضرورت یہ ہے، ذکر حسین کے انعقاد کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں جیسا کیا جاتا ہے ویسا ہی وہاں سنایا جاتا ہے۔ ذکر آل محمد کے انعقاد کی ضرورت یہ ہے، یہ جیسا یہاں کیا جاتا ہے ویسا ہی وہاں سنایا جاتا ہے۔ تو ایک بات طے ہے، خدا کی بارگاہ میں ہر شے کا نعم البدل ہے، مگر ذکر اہل بیت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد